نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ دہ سے 7ویں اور 8ویں آیا مقدسہ 2 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو پورا کرتے ہیں اپنی منت کو، یعنی نظر سے مراد منت، جو لوگ منت مانتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اگر ایسا ہمارا کام کر دیا تو ہم تیری راہ میں روزے رکھیں گے، تیری راہ میں کوئی نیاز تقسیم کر دیں گے، غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے، یہ نظر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پورا کرتے ہیں اس منت کو، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن تمام چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ مستطیرہ مانا ظاہر ہونا، دنیا کے سامنے پھیلا دی جائیں گی یا ظاہر کر دی جائیں گی۔ یا مستطیرہ کا معنی ہوتا ہے پھوٹ پڑیں گی، چلو ظاہر ہو جائے گی، آسان سا ترجمہ ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں ہی وہ کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، مسکیناً غریبوں کو، وَيَتِیمًا اور یتیموں کو، وَأَسِیرًا اور قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور دل میں وہ کرتے ہیں کہ بے شک ہم نہ کھانا جو کھلاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی توجہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ فرمائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اس سے وہ کوئی چیز یا کوئی بدلہ نہیں لیتے، اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی شکریہ ادا کرے۔ صرف اور صرف جب اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے تو کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے وہ تو اللہ کے لیے ہے نا،
اور وہ کوئی کسی قسم کی جزا بھی نہیں لیتے، اس کا بدلہ کام کروا لیں یا کوئی اور کروا لیں، نہ، صرف خالصتاً اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما کان عبوسا قمطریرا، اور کہتے ہیں کہ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور جو اللہ نے ایک دن بنایا ہے قیامت کا، اس کی سختی سے، یعنی جو چیز بھی، جو مال، 4 آیات ہو گئی ہیں، پڑھی تو میں نے 2 ہیں لیکن 4 ہو گئی ہیں، چلو 4 بہت ہی اچھی آیات مقدسات صدقہ خیرات کے بارے میں تھی، تو اس لیے 4 پڑھ دی۔ آگے بھی یہی بیان چلتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، نیک صالح بندے ہیں، وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے ہر کام کرتے ہیں، اللہ ہی کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اور کوئی منت مانتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرے گا تو میں ایسے اللہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کروں گا۔ اسی سے نظر ہے، نذرانہ اور نظر لفظ ایک ہی ہے، منت ماننا، نذرانہ پیش کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے یہ نیک بندے، صالح بندے ایسا کرتے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے سوال کیا، تو نماز میں ہی آپ نے اپنی انگوٹھی جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ اتار کر سائل کو دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیات مقدسات، خاص طور پہ یہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیا مقدسہ حضرت علی کی شان میں اللہ نے مبعوث فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بہت بڑی شان ہے، اور آپ کی شان میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چند فرمانات عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق سے کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کے نیک صالح بندے، تہجد گزار، نوافل میں کثرت کرنے والے، اور پھر جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، اور نبی علیہ السلام کے ہر وقت کام آنے والے، آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ اور خاص طور پہ یہ بات کہ جب آپ مدینے میں آقا علیہ السلام نے اخوت بیان فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی طرف توجہ نہ دی تو آپ رونے لگ پڑے۔ تو فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سب میں اخوت بانٹ دیے اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے اخوت میں نہیں پرویا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عن سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، کہ اے علی تو میرا بھائی ہے
اس طرح بھائی ہے بے منزلت ہارون، جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، مگر انہو لا نبی بعدا، اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، بھائی میرا، تو میرا بھائی ہے۔ عن زید بن عیش قال علی والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی اللہ تحبنی الا مومنا ولا یبغضنی الا منافق، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے میرے بارے میں، یعنی محمد رسول اللہ نبی امی نے میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، مسلمان تجھ سے محبت رکھے گا، ولا یبغضنی ولا یبغضنی الا منافق، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، منافق کے علاوہ علی تجھے کوئی بھی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، تیرے سے لڑائی نہیں لے گا، اور تجھ سے محبت نہیں کرے گا مومن کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ تجھے کوئی محبت نہیں کرے گا، تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، تجھے اچھا نہیں سمجھے گا۔ مومن اپنی جان کا والی سمجھے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پر ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کے کئی معنی ہیں، ہم مولا کے معنی بھی میں بیان کر دوں۔ مولا کا معنی حقیقی وارث اللہ وحدہ لا شریک، نعم المولا و نعم النصیر، قرآن پاک میں آپ پڑھتی ہیں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، حقیقی مددگار، حقیقی مولا۔ اور مولا کا معنی آقا کے زمانے میں بھی ہے، جس طرح یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا۔ اب آقا کے معنی میں آ گیا، اور اسی طرح مولا کا تیسرا معنی غلام کا بھی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر کو جس طرح فرمایا، یہ بھی مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ جنگل میں اکیلے رہ گئے تو آپ لشکر کی طرف روانہ ہو پڑے، راستے میں شیر نظر آیا، وہ قریب ہوا تو حضرت مجھے سے نکل گیا، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ شیر کو، جنگلی شیر کو جب قریب دیکھا تو فرمایا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر ذرا سنبھل کے مجھے کھانا، میں رسول اللہ کا
غلام ہوں، مولا ہوں۔ یہاں مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے۔ تو اگر شیر نے کہا، حضرت سفینہ کی بات سن کر وہ حضرت میاں محمد رحمۃ اللہ نے اس حدیث کا ترجمہ کیا نا، سفینے کہا شیر دتائیں تے بے شک مینوں کھائیں، سفینے کہا شیر دتائیں تے بے شک مینوں کھائیں، پر میں غلام رسول اللہ دا سنبھل کے ہتھ لائیں۔ اب شیر کو جو معلوم ہو گیا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کا غلام ہے، تو اگلی حدیث کا ترجمہ بھی میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں کر دیا۔ شیر کہا سفینے تائیں سن راہ راہ جاندے، سن راہ ہی راہ جاندے، جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے۔ تو یہ ہے کہ وہ صحابہ تھے، ان کا ایمان پختہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی درندے نہیں پوچھتے۔ چلو ہم چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں تو فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب سوچنے کی بات، دیکھنے کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو لفظ مولا سے بڑی چڑ ہوتی ہے، مسلمانوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ہم سب نبی علیہ السلام کو اپنا مولا کہتے ہیں، تو حضرت علی کی طرف سے مولا کہے تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ ایک میرا جیسا مولوی جس کو صحیح طریقے سے بولنا نہیں آتا، قرآن بھی مجہول پڑھتا ہے اور اسے صحیح قرآن مجید بھی پڑھنا نہیں آتا، حدیث بھی مجہول طریقے سے پڑھے گا، تو وہ کہے گا لے یہ تو شروع کیوں گیا کہ نبی اپنا علی کو مولا کہہ دیا۔ بھئی اللہ کے رسول نے مولا کہا ہے، اور اس مولوی کو مولانا فلاں 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 اتنے القاب دے کے اوپر ممبر پہ لاتے ہیں تو پھر کھچے مار جاتا ہے، یعنی یہ مولا کا لفظ ہی تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھئی علی کو مولا کہنے سے تجھے تکلیف ہوئی ہے، جب تجھے مولانا کہا ہے کہ مولانا کا معنی کیا ہمارا مولا، تو تو نے اس پہ کبھی شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، اس پہ بھی فتویٰ لگاتا، اس پہ کبھی فتویٰ نہیں لگا کہ تم نے مجھے مولا کیوں کہا ہے۔ مولوی کہا کرے مولوی فلانا فلانا بس کافی ہے، مولوی بھی لفظ مولا سے ہی ہے۔ تو یہ بات حضرت علی کی شان میں گستاخی ہے اور منافقت ہے، اس بات سے باز آ جائے کہ جس کو مولا نبی بنائے وہ مولا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو صحیح مولا ہی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے وہ مولا ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ اعزاز بھی بخشا کہ جب آپ خیبر میں گئے آقا علیہ السلام، تو 3-4 دن لڑائی ہوتی رہی تو خیبر فتح نہ ہوا، تو ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی ہے، وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب تمام صحابہ انتظار میں تھے کہ کل جھنڈا مجھے ملے، ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پہ سوچ رہا تھا جھنڈا مجھے ملے، جھنڈا مجھے ملے، جھنڈا مجھے ملے، کیونکہ ساری محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں محبت اور پیار ان سے کرتا تھا۔ لیکن اختصاص اللہ تعالیٰ نے کسی کو اعزاز بخشنا ہوتا ہے، اختصاص کا اعزاز مختص فرمایا، یہ رتبہ ہر ایک انتظار کر رہا تھا کہ کل انشاءاللہ جھنڈا مجھے ملے گا، مجھے ملے گا۔ سب بھی محبت کرتے تھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال عین علی ابن ابی طالب کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہے، بلاؤ۔ فقالوا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکی عینیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کو تکلیف ہے۔ قال فارسلوا الیہ فأوتي به، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پہ اپنی لعاب دہن لگایا، جس سے ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، اور ان کو جھنڈا دیا، لے علی۔ فَأَتَاهُ الرَّائِيَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقاتلهم حتی یکونوا مثلنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے اتنی دیر لڑوں گا حتیٰ کہ وہ ہماری طرح ہی ہو جائیں، مثلنا ہماری طرح ہی ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر کو فتح کر دیا، ذرا بات تھوڑی سی مختصر کریں، فتح کر دیا، فتح ہو گیا، فتح کے جھنڈے لہرا دیے، اور جب واپس لوٹے قلعہ کموس کو فتح کر کے، خیبر کو فتح کر کے واپس لوٹے، تو ایک جگہ پہ ڈاؤ ڈالا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں نبی علیہ السلام نے سر رکھا اور آرام فرما ہو گئے، اور دن ڈوب رہا تھا۔ کبھی نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتے، کبھی سورج کی طرف دیکھتے۔ ادب یہ ہے، کوئی آج کا مولوی ہوتا نا جو مولا کے خلاف ہے، وہ ہوتا نا، وہ کہتا نبی کو جگا کے نماز پڑھ لوں، لیکن یہ علی ہے، سراپا ایمان ہے، مکمل ایمان ہے، یہ مکمل ایمان ہے کہ نماز جاتی ہے جائے پر نگاہوں کے سجدہ قضا نہ ہو، نماز جاتی ہے پر جائے پر ایمان نہ جائے۔ حضرت میاں محمد نے اس کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے نا، آگی جان شکنجے اندر تے جویں رو وچ جویں ویلنے دے وچ گنا، آگی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، رو آکھے اج رویں محمد، رو آکھے اج رہو محمد، اج رویں تے منا۔ کہ اب تو امتحان شروع ہے، اب رہے تو پھر پتہ چلے نا، یہ امتحان۔ اور حضرت علی کا رونا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ یہ دیکھیں اتنے پاک باز لوگ اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں، عام حدیثہ نماز پڑھنے نہیں دیتا، حدیث اپنے فائدے کے لیے مسلمہ کذاب کی حدیث وہ گدھے کے بچے نے استعمال کر لی، اور بخاری کو مانتا بھی نہیں، مسلم کو مانتا نہیں، اس کے باپ کی قبر سے نا وہ مسلمہ کذاب کی حدیث نکل آئی، جہاں سے اس کے معلومات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث یہ ہے جو مسلم نے بیان کی، بخاری نے بیان کی، ترمذی نے بیان کی، ابو داؤد نے بیان کی، ابن ماجہ نے بیان کی، تقریباً سیاستہ کی ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ اور سیاستہ کی کتابوں کے خلاف، وضو کے خلاف، اپنا نماز کے خلاف، یہ علی ہے۔ نبی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، فرمایا علی کیوں رو رہے ہو، کیا کس چیز نے رلا دیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جا رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، بلکہ نماز قضا ہو گئی ہے، اس لیے رونا آ گیا کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تو بتا نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا؟ تو علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نماز اگر میری قضا ہو گئی تو دنیا والے یہ کہیں گے کہ علی بھی تو تھا، اس کی نماز قضا ہو گئی۔ تو آپ وہ صحابی رسول ہیں، وہ عظمت والے صحابی رسول ہیں جن کی زندگی میں کوئی نماز قضا ہوئی نہیں، اور آپ قضا ہونے بھی نہیں دیتے، جہاد میں بھی نہیں ہونے دیتے تھے، سبحان اللہ، نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن آج نماز قضا ہو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ قضا ہوگی تو پھر ایک مثال بن جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے علی کا ارادہ دیکھا کہ ادا پڑھنا چاہتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو علی کی نماز کے لیے آج سورج کو واپس پلٹا دے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ قدرت رسول اللہ کی، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ نبی کے دل اقدس میں خیال آیا، سورج واپس پلٹا، علی نے نماز پڑھ لی۔ علی وہ ہے جس کی نماز ہے کوئی بھی قضا نہیں ہو، اور علی کے ماننے والے ایک بھی نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی 2 چھوڑ دیتے ہیں، ظہرین مغربین ہو گیا۔ علی نے عصر کی نماز کے وقت روئے ہیں۔ اس حدیث کو علی کے ماننے بھی بیان کرتے ہیں، اور ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی علی کے ماننے والے ہیں۔ ماننا یہ ہے کہ جو علی نے کام کیا وہ تم بھی کرو، اس کو چھوڑو مت۔ جہاد میں بھی عصر کی نماز کا حالانکہ دونوں اکٹھی کی جا سکتی، جہاد میں بھی سفر میں بھی، لیکن علی نے عصر کی نماز بعد میں پڑھی، زور کی پہلے پڑھی۔ یہ ہے علی کا کردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ہے ہمارے مولا، رب نے اور رب کے محبوب نے انہیں مولا، ہمارا مولا بنایا، جس کا میں مولا، من کنت مولاہ فعلی مولا، اس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم کی محبت الفت عطا فرمائے، اور جس طرح علی نے محبت کی آقا علیہ السلام سے، ہمیں بھی وہ محبت عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس گھرانے سے وابستگی نصیب فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو سرخرو کرے، دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ نمازیں ہیں نا، ان کا خاص خیال رکھا کرو۔ نماز مومن کے لیے معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین، مومن کے لیے معراج ہے، اور منافق کے لیے سب سے بھاری کام یہی ہے۔ وَإِنَّهَا، قرآن پاک نے کہا نا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی وزنی کام نہیں، کوئی بھاری کام نہیں۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا ذکر بھی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ تمام دوستوں سے پرزور اپیل ہے کہ نماز بھی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب کی خاتمیت پر ایمان رکھیں۔ جو خاتمیت پر ایمان نہیں رکھتا وہ بے ایمان منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمیت پر ایمان رکھنے کے، کیونکہ نس قطعی ہے، نس قطعی ہے، خاتم النبیین، اس کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا۔ اور نبی علیہ السلام نے تشریح فرمائی دی۔ ایسے گدھے کے بچے ہیں وہ حدیث بھی لکھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ ایسے گدھے کے بچے ہیں کہ وہ حدیث بھی کوٹ کر رہے ہیں اپنی کتاب میں، پھر کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ اور ایسے منافقوں، دنیا میں بھی تم پر لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی لعنتوں سے محفوظ رکھے، بلکہ دین و دنیا کی دنیا میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت ہماری اچھی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وآحسن الجزاء۔